السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 5 منٹ تفسیر قرآن کلاس کی ہماری ایک اور نشست ہے، اور تاریخ القرآن پر بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید کی تاریخ اور اس کی ہسٹری۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوح محفوظ کے اندر رکھا، محفوظ کیا، اس کے بعد بیت عزت میں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل فرمایا، اس پر مکمل وضاحت کے ساتھ بات آ چکی تھی۔ آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی، اور کون سی آیتیں تھی جو وحی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور دیکھ لیں گے کہ مکی اور مدنی آیتیں، مکی اور مدنی صورتیں قرآن کی اصطلاح میں کون کون سی ہوتی ہیں۔ ان دو نکات پر انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو سب سے پہلی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں۔ دراصل بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سچے خواب نظر آنے شروع ہو گئے۔ خواب نظر آتے تھے اور بعد میں وہ چیزیں پوری ہو جاتی تھیں جو خواب میں نظر آتی تھی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت اچھی محسوس ہونے لگی، اکیلے بیٹھ کے عبادت کرنا، جیسے اعتکاف کے اندر بیٹھتے اس طریقے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، کبھی کبھی تھوڑے عرصے کے لیے لے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا سامان، ستو وغیرہ، چھوارے وغیرہ، کھجورے وغیرہ میں دے دیا کرتی تھی، سوکھی آئٹم ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کر لیں اور اطمینان سے وہاں پر عبادت کر سکیں۔ اور اگر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے بھر کے لیے، زیادہ دیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو امی عائشہ فرماتے ہیں کہ غار حرا کے بعد وہیں کے آس پاس کہیں میری اپنی بہن کا یا کسی رشتہ دار کا گھر تھا تو میں وہاں چلی جاتی تھی اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری رکھتی تھی۔ حضرت خدیجہ، امی عائشہ نہیں، حضرت خدیجہ، روایت امی عائشہ سے، لیکن یہ واقعی حضرت خدیجہ کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت تک صرف حضرت خدیجہ سے ہوا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس طریقے سے خلوت اختیار کرنے والے بن گئے تھے، خلوت کو پسند کرنے والے بن گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایک موقع پر وہاں بیٹھ کر کے غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو جس کے نتیجے میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کے زور سے گلے لگا کر کے بھیچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقے سے نہیں کہ پسینے سے سرابور ہو گئے اور جسم کپ کپانے لگا، اور اس فرشتے نے پھر کہا پڑھیے اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے اسی طریقے سے پکڑ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیچا، کس کے گلے لگایا، اور پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ تو تیسری مرتبہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس فرشتے نے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے گلے لگایا، بھیچا، اور پھر اس فرشتے نے خود ہی کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھر وہ ایک لمبا واقعہ ہے، مستفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے، پھر وہ اپنے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کے حالات ان کو بتائے، وہ بیچ میں پورا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا زمیلونی، مجھے چادر دو، کمبل اڑاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل اوڑھا، کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر راحت ہوئی۔ ہمہ خدیجہ نے اللہ کے رسول کو تسلیاں دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اس طریقے سے لوگوں کے کام آتے ہیں، مسکینوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے گئیں۔ عمر دراز تھے، بہت زیادہ عمر ہو چکی تھی، اور پرانی تورات انجیل جو کتابیں ہیں ان کے حافظ تھے، حافظ مطلب ان کے عالم تھے، ان کتابوں کے بڑے ماہر تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر کے جب پوری کیفیت بیان کی ہے تو انہوں نے سننے کے بعد یہی کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نازل ہوتا تھا، اور ان قریب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، اپنے شہر سے نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اور میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھرم ہوئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک آپ کی قوم صادق اور امین کہہ کر کے پکارتی تھی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ بن نوفل سے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے یہ بات کہتے ہوئے۔ تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا رسول، یہ اس وقت کیا کہا ہوگا محمد، یا کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک وحی تو نازل ہوئی تھی، لیکن آپ نے رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک. تو اس وقت انہوں نے جو بھی کہا، محمد بن قاسم کہا یا عبد المطلب کے بیٹے کہا، جو بھی کہا کہ ہاں واقعی آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کیونکہ جس نبی کے پاس بھی یہ فرشتہ آتا ہے، جس شخص کے پاس بھی یہ فرشتہ آتا ہے، اس کی قوم اس کے ساتھ یہی رویہ اور سلوک اختیار کرتی ہے. بہرحال تو یہ پہلی وحی کے معاملات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، اور اس طریقے سے پھر 3 سال تک دوبارہ وحی نہیں شروع ہوئی اللہ کے رسول پر. اور یہ 3 سال فترت وحی کا زمانہ کہلایا جاتا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور پھر 3 سال کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فرشتہ آیا، جبرائیل علیہ السلام، جو غار حرا میں دیکھا تھا. اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان میں دیکھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی کچھ آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور یہاں سے پھر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ لگاتار شروع ہو گیا، اور یہاں سے پھر نبوت کی ذمہ داریاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا دی گئیں. اچھا، دوسری بات جو میں کہہ رہا تھا، مکی اور مدنی آیتیں، تو اب چونکہ وہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے اور آج ہمارے پاس وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. باقی انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اس میں دلچسپی اس موضوع میں محسوس ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ نہیں فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بتائیے گا. انشاءاللہ یہ جو 5 منٹ قرآن کلاس ہے، اس کو 5 کے بجائے ہم 10 منٹ بھی کر دیں گے. آپ لوگوں کے اوپر بات ہے، اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہم 10 منٹ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کلاس کا ٹائم بڑھا دیں گے. ابھی فی الحال اتنا ہی رکھتے ہیں، اور مکی اور مدنی جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، اس کے متعلق جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلی نشست کے اندر دیکھیں گے. اللہ پاک ہمارے لیے قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.